اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے سلسلہ میں جو ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس ضمن میں جو کتاب میرے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے اونیۃ الطالبین۔ اس کے مصنف ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو باب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے ماہ رمضان اور نزول قرآن، اور اس میں جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے ماہ رمضان کے فضائل و خصائص، جس پہ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے بالاسناد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ شعبان، اور شعبان میں بتاتا چلوں کہ رمضان سے پچھلا مہینہ جو ہے وہ شعبان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن، یعنی اس سے اگلے دن رمضان شروع ہوگا، آخری دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینہ کے روزے فرض فرمائے ہیں اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی اور دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں کہ وہ کسی روزہ دار کی افطاری کرا سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ افطار کروایا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ بس جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں یہ 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا، یعنی یہ 2 باتیں، اللہ کو ایک معبود ماننا اور اسی سے مغفرت طلب کرنا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ 2 یہ باتیں ہیں، اور 2 باتیں جو دوسری حضور نے فرمائیں، وہ باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے۔ تو پہلی 2 باتیں اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری ہماری اپنی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو۔ اب یہ جنت کی طلب کرنا، جنت ہماری ضرورت ہے تو اس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ دوم، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگو، نجات مانگو، اور یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جس نے اس مہینے میں کسی کو شکم سیر کر کے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا اور پھر کبھی اس کو پیاس
محسوس نہیں ہوگی۔ اب اس کے اوپر اگر تھوڑا سا تبصرہ میں اپنی طرف سے کروں تو اس مہینے کے فضائل اس واعظ شریف میں بیان کرتے ہوئے حضور نے بہت ساری چیزوں کو ایک ہی خطبہ میں کور فرمایا ہے، اور ان میں چند چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا، یعنی کلمہ کا ورد کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، جہنم سے آزادی مانگنی چاہیے، جنت کی طلب کرنی چاہیے، اپنے غلاموں کا خیال کرنا چاہیے، اور غریبوں کے، بلکہ یہ ذکر بھی نہیں ہے، کسی کا بھی روزہ افطار کروانا چاہیے، اور اپنے غلاموں کے اوپر صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں کی گئی عبادات جو ہیں ان کا ثواب 70 گنا تک زیادہ ہے۔ صدقہ خیرات کیا جانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔